تو ہماری بحث یہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع فرمایا تو اس میں دوسرا مرحلہ تھا یہ کہ آپ نے جو ہے وہ علی الاعلام دعوت دینا شروع کی. تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا. آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. تو پھر آپ نے سارے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا، مختلف قبائل کو، اور آپ نے ان کو یہ فرمایا، مثال دیکھے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وادی میں ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق الامین پایا ہے، ہم آپ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. تو اکثر لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، جیسا کہ کل ساری تفصیل گزر چکی ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے اس حصے سے 3 پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے. ہم ان کو مختصر ذکر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور عام لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی تو یہ بات ان سب کے لیے خلاف توقع اور خلاف معمول تھی. اور جس کا ثبوت واضح ہے کہ ابو لہب نے اسی وقت کہا کہ تبلک سائر اليوم لہذا جمعتنا، یعنی ان کی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں. سیرت کے اس موضوع پر ان جھوٹے دعوے کرنے والوں کا بھی واضح رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات اور احکام عرب قومیت کا نتیجہ ہے. تو ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی وہ اس وقت کی عرب دنیا کی خواہشات اور تمناؤں کی عکاس تھی. بھائی اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے بالکل کہ سب سے پہلے آپ کے سگے چچے نے آپ کی مخالفت کی، کہ وہ آپ چچا ابو لہب کہ جس کو آپ کی ولادت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا. کہتے ہیں ایسے مزاح کے اس دعووں کے رد کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں. جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کچھ واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو لوگ اس دعوے کو روائی دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کی نامعقولیت اور بطلان کو بھی جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ من گڑت دعویٰ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ دین کی سلطانی اور تسلط کو دیگر اصولوں سے ہٹایا جائے. ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ جاہل قسم کا آدمی جب اس قسم نے یہ بات کی جائے گی تو وہ بھی کہے گا کہ یہ سب غلط کہہ رہے ہیں. ان کے نزدیک کسی دعویٰ کی ترویج کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، بلکہ ان کے لیے اہم یہ ہے کہ ان کے مفادات اور اغراض ان کی ترویج کو چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں اسی حکم کے عموم میں جہاں دوسرے لوگ شامل تھے وہاں ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی اس میں شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر جو دعوت دینے کا حکم دیا اس میں کیا حکمت تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائے. حالانکہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کے اندر تو خاص و عام اور گھر والے اور باہر والے خاندان والے سب لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں عمومیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو الگ سے حکم کیوں دیا ان کے بارے میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر مسلمان پر عمومی طور پر اور دعوت کا کام کرنے والے لوگوں پر خصوصی طور پر جو دعوت کی ذمہ داری کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان درجات کو واضح فرمایا ہے. پہلے درجے کی ذمہ داری انسان پر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت پر پہلے خود ایمان لائے. دعوت کے اس پہلے درجے کو اس کا حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی کے بعد فترۃ الوحی کا طویل وقفہ دیا.
کیوں دیا؟ تاکہ اس دور کے اندر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے سلسلے سے مانوس ہو جائیں اور انہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مرسل ہیں اور ان پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، تاکہ پہلے وہ خود اس پر پوری طرح ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو اللہ کی جانب سے آنے والے جملہ احکام اور اصول مبادی اور شریعت کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، فطرت کا زمانہ، زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دعوت کا دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال اور قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دعوت اس درجے کی ذمہ داری سے یعنی عہدہ برآ ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے اور ڈر سنانے کا حکم دیا۔ دعوت کی اس درجے کی ذمہ داری میں ہر مسلمان صاحب اہل و عیال اور صاحب خاندان شریک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اپنی قوم میں پیش کی اور ایک عام مسلمان جو دعوت اپنے رشتہ داروں میں پیش کرتا ہے، ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی شریعت کی دعوت دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور ایک عام مسلمان اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو آپ لے کر مبعوث ہوئے۔ خیر بات ہے کہ آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، نبی مرسل ہیں، اور آپ پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اور بعد کے جو لوگ ہیں وہ اسی کی دعوت دیں گے جو آپ پر وہ نازل ہوا۔ جس طرح ایک نبی اور رسول اس دعوت کا پرچار اور جو ہے اس کی تبلیغ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں اپنے اس مشن سے روح گردانی نہیں اختیار کرتا، اسی طرح ایک صاحب اہل عیال بھی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کی تبلیغ سے روح گردانی اختیار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہر آدمی کو چاہیے کہ جس کے اہل عیال ہیں، بیوی بچے ہیں اور رشتہ دار ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیتا رہے۔ تو تیسری یعنی دعوت کی ذمہ داری کا تیسرا درجہ کہ دعوت کے اس درجے میں ایک عالم دین کا اپنے محلے اور شہر کے باسیوں کو دعوت دینا، اور ایک حاکم وقت کا اپنی قوم اور پوری مملکت میں دعوت کو پھیلانا شامل ہے۔ تو اس طرح یہ عالم دین اور یہ حاکم دونوں آپ کے شرعی ورثاء میں شمار ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں اس حدیث کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حاکم اور امام کو خلیفہ یعنی جانشین رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں امام اور حاکم وقت کے لیے علم دین کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ذمہ داری اور علماء اور حکام کی ذمہ داری اس درجے میں قدر مشترک ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس نئی شریعت کی تبلیغ فرماتے رہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھی، اور علماء اور حکام امتی ہونے کی حیثیت سے اس دعوت پر کاربند آپ ہوتے ہوئے آپ کی سیرت اور سنت پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ذمہ داریوں یعنی آپ تین ذمہ داریوں کے متحمل تھے۔ اپنی ذات کی ذمہ داری اس لیے کہ آپ اس کے مکلف تھے، دوسری ذمہ داری اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دعوت دینے کی تھی، کیونکہ آپ کے اہل و عیال اور رشتہ دار جو ہے وہ رشتہ دار بھی تھے آپ کے، اور تیسری ذمہ داری ساری انسانیت کو جو ہے وہ دعوت دینے اور دعوت کا حق پہنچانے کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ نبی و مرسل ہیں اور تمام انسانوں کی طرف قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو مصنف لکھتے ہیں تو اس طرح دعوت کے سلسلے میں آپ کی سنت کے مطابق پہلے درجے کی ذمہ داری میں ہر مکلف شامل ہے، یعنی پہلے تو انسان اپنی ذات کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ابھی اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے. تو ہر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس میں شامل ہے. اور دوسرے درجے کی ذمہ داری میں ہر سربراہ خاندان شامل ہے. جو خاندان کا بڑا ہے اس کو چاہیے اپنے پورے خاندان کی فکر کرے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور تیسرے درجے کی ذمہ داری میں علماء اور حکام شامل ہیں. سو ہم نے کہا تو ہم 3 باتوں پر بحث کریں گے. 2 باتیں تو ہو چکی ہیں. تیسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کا یہ عیب ظاہر کیا کہ تم نے بغیر کسی غور و فکر کی خوبیوں اور خرابیوں سے قطع نظر اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کی مورثی رسومات میں قید رکھا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تعصب پر مبنی اندھی تقلید سے چھٹکارا حاصل کرنے اور عقل و منطق پر مبنی اسلامی تعلیمات کی طرف دعوت دی. اس میں یہ بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام بشمول عقائد اور احکام ایک فطری دین ہے جو عقل و منطق کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں ہر بات انسان کی فطرت اور اس کی مصلحت کے مطابق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور جو دوسرے ایسے اعمال ہیں جو عقائد وغیرہ ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے ان کی صحت کے لیے کہ وہ یقین کامل اور آزاد فکر کی بنیاد پر قائم ہوں اور اس میں عرف اور تقلید ذرا برابر بھی داخل نہ ہو. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے وہ جوہرۃ التوحید کتاب کا نام ہے، تو اس میں انہوں نے ایک ان کا جملہ نقل کیا ہے. انہوں نے کہا فَكُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّوْحِيدِ إِيمَانُهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ تَرْتِيبٍ. کہ جس نے بھی توحید کے معاملے میں تقلید کی اس کا ایمان تردید سے خالی نہیں، یعنی اس کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اس کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے پرانی کفری رسومات اور جو یعنی ان کی جو رسومات تھی ان پر ضرب کاری لگائی اور اس کی غلامی سے لوگوں کو آزاد کر دیا. اس لیے کہ تمام اصول اور احکام جو ہیں عقل سلیم کی اساس پر قائم ہیں. ہاں جتنے بھی دین کے جب وہ احکام ہیں تو یہ سب اس کی بنیاد پر قائم ہیں عقل سلیم کی اساس پر، جبکہ قدیم رسومات اور روایات محض اندھی تقلید اور متعصبانہ محرک پر قائم ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یعنی ان میں غور و فکر اور بحث کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا، بلکہ بھئی ہمارے ابا ہمارے والد صاحب ایسے کرتے تھے، ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے. اس میں دلیل وغیرہ کی کوئی بات نہیں. عربی زبان میں جو کلمہ تقالید استعمال ہوتا ہے جس کا معنی قدیم رسوم و روایات، عربی لغت اور علماء سماجیات کے ہاں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، یعنی آباء و اجداد کی عادات اور روایات کا وہ مجموعہ جن پر کسی معاشرے یا علاقے کے رسم و رواج کی چھاپ ہو اور محض تقلید و تعصب کی بنیاد پر ان عادات کو بقا اور دوام حاصل ہو. کہتے ہیں کہ لوگ اپنی معاشرتی زندگی کے مختلف مراحل میں جو اپنی عادتیں بناتے ہیں، خوشی کے وقت میں یا کھیل کود یا رسومات اپنائی جاتی ہیں، غم اور مصیبت میں دکھ کے اظہار کے لیے جو مادمی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، اور وہ تمام کام جن کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، اور یہ سب رسم و روایات زمانہ قدیم سے نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں یا باہمی رابط کی وجہ سے انہیں خود بخود ہی اختیار کر لیا جاتا ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام کسی ایسی چیز کا متحمل نہیں جسے روایات کا نام دیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا دیگر احکام اور قوانین سے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام
ان ساری چیزوں سے کیوں آزاد ہے اور اسلام کیوں آزادی دیتا ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جو یعنی عقیدہ یعنی جو عقیدہ جو ہے وہ عقل سلیم اور منطق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور جو احکامات ہیں اس میں دینی اور دنیاوی مصلحتیں شامل ہوتی ہیں اور ان مصلحتوں کا ادراک غور و فکر اور تدبر سے کیا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض عقلیں کچھ عوارض کی وجہ سے ان مصالح کا ادراک کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہوگی کہ جو لوگ وہ لوگ کتنے خطرناک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو اسلام کے نفاذ اور احکام کو اسلامی روایات کا نام دیتے۔ اس ظالمانہ نام کی ترویج سے ذہن اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اسلامی اخلاق اور اسلامی طریقہ کی قدر و قیمت اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے الہی قوانین ہیں جن میں انسانیت کی شہادت کا راز بنا ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلامی اخلاق اور اسلامی نظام ایسی قدیم اور مورثی عادات پر مشتمل ہے جو باپ دادا سے چلی آ رہی۔ ایسی من گڑت باتیں پھیلانے کا لازمی طریقہ ہوتا ہے کہ اس قدیم میراث سے لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جن قدیم روایات کو جدید ترقی یافتہ اور نئے زمانے اور معاشرے کے لازم قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلامی احکام پر ان روایات کے شعار کا اطلاق کرنا چھوٹی اور عام غلطی نہیں، بلکہ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد باقی اصلاحات کے ذریعے سے اسلام کے خلاف جنگ برپا کرنا ہے۔ دین اسلام کے بارے میں اسلامی روایات کی اصلاح کو رواج دینے کا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بیشتر احکام اور قوانین پر روایات کا لیبل لگا دیا جائے، حتیٰ کہ تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین اسلام کی یعنی اسلامی روایات کی اصلاح کو رواج دینے کا اولین مقصد اسلام کے بیشتر احکام اور قوانین پر روایات کا لیبل لگا دیا جائے، حتیٰ کہ جب ایک زمانہ گزر جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات پختہ ہو جائے گی کہ اسلام کے احکام اور قوانین کی حیثیت روایات کی طرح ہے، جیسے عام روایات ہوتی ہے تو یہ اسلام بھی ایسے ہے، تو لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو نظام و شریعت جو لاتا ہے یہ بنیادی اصول ہیں۔ اب اصول کس کو کہتے ہیں؟ اگر اصول کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ اصول اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل اور فکر کے اساس پر قائم ہو اور اس کا عدم کسی معینہ مدت تک ہو۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رسم و رواج چڑھ کر، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اے جن کا یہ نام لیتے ہیں ان کے آباء و اجداد کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں روایات موجود نہیں ہیں، یہ تو ایسا دین ہے جو عقل کو روایات کی شکنجوں سے آزادی دینے کے لیے آیا ہے، جیسا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے زمانے کو ہم نے بیان کیا۔ اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ وہ خط ہے کہ جس کے ذریعے زمانے کی ترقی کی رفتار کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے برعکس نہیں، روایات و تقالید کی مثال ان طفیلی نباتات کی سی ہے جو معاشرے کے فکری میدانوں میں خود بخود آ جاتی ہے۔
یہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو ان کو کھانا پھیرنا اور ان کو یعنی پھینکنا اور فہم سلیم کی راہ کو اسے گویا دینا ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا دعویٰ تھا کہ ہم نے پورا کر دیا، اور کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ کا یعنی ابتدا، اور یعنی جو آپ کو ستایا گیا قریش کی طرف سے جو تکالیف آپ کو پہنچے گی اس کے مطابق۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، جس کا ابن میں تقرار کر لیے گا نہیں جو پڑھتے ہیں۔